والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. باب الصدقة في المساكين. قال الإمام العلامة مسلم بن حجاج النيسابوري رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن وهب بن كيسان عن عبيد الله بن عمير الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بين رجل بفلاة من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان للاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم تسألني عن اسمي؟ فقال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها؟ قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثا. قال وحدثنا أحمد بن عبد الضبي قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا وهب بن كيسان بهذا الإسناد غير أنه قال وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ وحدہ لا شریک الہ العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین خالق مالک معبود حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو اللہ عز و جل چاہتا ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، اور مساکین، غرباء، فقراء کا خیال کرنے کا حکم دیا، اور انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت کو اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد آج 22 ذوالقعدہ 1441 ہجری
مطابق 13 جولائی درس حدیث کا اثر نو آپ کی خدمت میں آغاز کیا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیثیں ہم پڑھ رہے تھے۔ جب سے یہ وائرس کا معاملہ آیا، لاک ڈاؤن وغیرہ کا، اس سے پہلے یہاں اسی جگہ اسی وقت یہ درس ہوتا تھا۔ کتاب الزہد والرقائق کی حدیثیں ہم پڑھ رہے تھے۔ پھر جب لاک ڈاؤن یہ وائرس کا معاملہ شروع ہوا تو لائف مکسلار پر آپ کی خدمت میں یہ درس ہوتا رہا۔ آج دوبارہ الحمدللہ مسجد میں درس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب یہ درس یہیں انشاءاللہ ہوگا، اور جو جدہ سے باہر ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں وہ مکسلار پر لائف سن رہے ہیں، یا عزیزیہ کا جو ویب سائٹ ہے یا عزیزیہ کی جو لنک ہے اس پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ کتاب الزہد والرقائق کی حدیثیں ہم پڑھ رہے تھے، مختلف ابواب۔ آج جو باب ہمارے درمیان ہے وہ ہے باب الصدقہ فی المساکین، باب اس بیان میں کہ مسکینوں پر صدقہ کرنا چاہیے، مسکینوں پر صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، ایک واقعہ ہے۔ چونکہ درس کا ٹائم آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہے، اسی لیے انشاءاللہ جو ہے پوری کوشش ہوگی کہ اسی ٹائم پر اپنی پوری بات کو ہم ختم کر دیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بڑی اہم حدیث ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس میں، بہت اہم واقعہ آیا ہے، اگرچہ یہ واقعہ مشہور بھی ہے، بارہا آپ نے سنا بھی ہوگا انشاءاللہ، جس میں کافی فوائد اور فضائل موجود ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند، جس میں ان کے اساتذہ ابو بکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، دونوں شیوخ سے، دونوں اساتذہ سے روایت کرتے ہیں۔ الفاظ حدیث کے ابو بکر بن ابی شیبہ کے ہیں، اور وہ یزید بن ہارون رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ عبدالعزیز بن ابو سلمہ سے رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ وہب بن کیسان رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ عبید اللہ بن عمیر اللیثی رحمۃ اللہ علیہ سے جو کہ تابعی ہیں۔ اور حضرت عبید بن عمیر اللیثی رحمۃ اللہ علیہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ ایک آدمی زمین میں جہاں پانی نہیں ہوتا ہے، ایسا علاقہ جو شاید بنجر زمین اس کو کہتے ہیں، بہرحال جس علاقے میں پانی نہیں ہوتا ہے ایسی زمین پر وہ چل رہا تھا۔ تو چلتے چلتے اس کو آواز آئی آسمان میں، وہ دیکھتا ہے، وہ چل رہا تھا ایسی کہ اس نے آسمان میں بادل میں ایک آواز سنی، بادل سے اس نے ایک آواز سنی۔ کیا آواز؟ اسق حدیقۃ فلان، بدلی سے، بادل کے ٹکڑے سے اس نے آواز سنی کہ فلاں آدمی کے باغیچے کو پانی پہنچاؤ یا پانی برساؤ، سیراب کرو، جس کا فصیح اردو ترجمہ ہوتا ہے، فلاں آدمی کے باغیچے کو۔ تو یہ آواز جب اس نے سنی تو دیکھتا ہے کہ وہ بادل کا ٹکڑا الگ ہو گیا، پھر الگ ہو کر اس نے زمین کے ایک حصے پر جہاں پانی بالکل نہیں ہوتا ہے، ایک گڑھے میں زمین کے بہت سارا پانی اس بادل کے ٹکڑے نے برسایا۔ اس کے بعد جب پانی بھر گیا اس گڑھے میں تو یہ دیکھتا ہے کہ وہاں سے ایک نالا نکلا، جو کہ نالے نکلتے ہیں پانی کے، تو پانی کا ایک نالا جو بھرا ہوا تھا پانی سے نکل کر ایک طرف جا رہا تھا۔ اس آدمی نے جب یہ دیکھا کہ یہ نالے سے پانی جا رہا ہے تو اس نے اس کو فالو کیا، اس نالے کو، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کس کے باغیچے میں جا رہا ہے پانی۔ جب اس نے دیکھا تو وہ پہنچا ایک باغیچے کے پاس جہاں ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، جس کا نام اس کو نہیں معلوم تھا۔ وہ جو ہے اس پانی کو جو نالے سے آ رہا تھا باغیچے میں سمیٹ رہا تھا اپنے آلے سے۔ وہاں پہنچ کر اس آدمی کو دیکھ کر اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا فلان، اس نے اپنا نام لیا جس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ آدمی ڈھونڈتا ہوا اس باغیچے پر پہنچا نالے کو فالو کرتے ہوئے،
تو اس آدمی سے پوچھا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا وہی نام لیا جو اس نے بادل میں آسمان میں نام سنا تھا، کہ فلاں کو نام لیا گیا تھا، فلاں کے باغیچے کو سیراب کرو۔ تو پھر جب نام سن لیا تو اس نے کہا کہ آپ اے اللہ کے بندے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا، واقعہ بتا دیا اس نے کہ سنو، میں اس لیے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں کہ میں نے آواز سنی کچھ دیر پہلے بادل میں، اور اس میں یہ آواز میں نے سنی کہ فلاں آدمی کے باغیچے کو سیراب کرو اس پانی سے، اور یہ جو پانی تمہارے باغیچے میں جمع ہو رہا ہے یہ اسی پانی کا اثر ہے جو اس بادل سے گرا تھا، یا اس بادل سے جو بارش ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اس لیے میں نے نام پوچھا، اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم آخر کرتے کیا ہو؟ یہ ہے اصل موضوع، یہ پانی خاص طور سے آپ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ فما تصنعوا فیہا، اس باغیچے میں تم کیا کرتے ہو آخر؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو، جب تم نے دیکھ لیا اور پوچھ لیا تو میں کیا کرتا ہوں، اس باغیچے کے پھل یا غلہ اناج جو نکلتا ہے باغیچے سے، پھل فروٹ وغیرہ جو بھی پیداوار ہوتی ہے اس باغیچے سے، اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں۔ 1/3 حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، 1/3، اور دوسرا 1/3 مطلب 1/3، اور 1/3 میں اپنے اور اپنی فیملی کے لیے رکھتا ہوں کہ ہم کھائیں، استعمال کریں اس کو، اور 1/3 اسی کے خرچ میں لگا دیتا ہوں میں۔ یہ میرا عمل ہے۔ یہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے۔ ایک روایت میں جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دوسری سند سے روایت کیا ہے، اس میں صرف الفاظ تھوڑے سے زیادہ یہ ہیں کہ اس آدمی نے، باغیچے والے نے یہ کہا کہ میں 1/3 1/3 جو اس کی پیداوار ہوتی ہے باغیچے کی، مسکینوں اور مانگنے والوں اور مسافروں میں خرچ کرتا ہوں۔ یہ اس نے بیان کیا۔ یہ ہے حدیث آج کی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے باب باندھا کہ مسکین پر خرچ کرنے کی فضیلت، یا مسکین پر خرچ کرنا، صدقہ کرنا۔ واقعہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک آدمی گزر رہا تھا، ایک ایسی زمین پر جا رہا تھا جہاں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ وہ آدمی چلتے ہوئے اچانک دیکھتا ہے کہ آسمان میں بادل سے ایک آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ کہ فلان، جس کا نام نہیں ہے، فلان کے باغیچے کو سیراب کرو، برساؤ، پانی پہنچاؤ۔ اس کے بعد وہ ایک بادل کا ٹکڑا الگ ہو گیا، بادل بہت ہوتے ہیں آسمان، کلاؤڈز، ایک کلاؤڈ الگ ہو گیا اور خوب بارش ہوئی اس سے۔ یہ دیکھتا ہے کہ گڑھے میں پانی بہت سارا جمع ہو گیا۔ جمع ہونے کے بعد اس سے نالیاں یا نالے نکلتے ہیں، تو ایک نالا نکلا جس سے پانی جا رہا تھا۔ اب یہ سمجھ گیا کیونکہ اس نے آواز سنی۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہ پانی کس کے لیے پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ جس کا نام اس نے آسمان میں سنا، بادل میں سنا، جو فرشتے نے نام لیا تھا اللہ کے حکم سے، تو یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ ہے کون اور کرتا کیا ہے کہ جس کی اتنی بڑی فضیلت آئی۔ تو بہرحال پانی کو دیکھتے دیکھتے وہ جب پہنچا تو وہ باغیچہ، تو باغیچے میں اس نے دیکھا کہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے جو پانی کو جو ہے، پانی کا انتظام کر رہا ہے، جو آ رہا ہے پانی اس کو جو ہے اپنے باغیچے میں جو ہے پھیلا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا وہی نام لیا جو نام اس نے تھوڑی دیر پہلے آسمان میں سنا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے پھر، اس کو غیب نہیں معلوم بھئی یہ کون آدمی ہے جو میرا نام پوچھ رہا ہے۔ آدمی پوچھتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ بتاؤ کہ میرے نام کے بارے میں تم کیوں پوچھ رہے ہو، یا تم نے کیوں پوچھا؟ اس نے پھر واقعہ بتا دیا کہ میں نے اس لیے پوچھا کہ یہ جو پانی آج یہاں جمع ہو رہا ہے تمہارے باغیچے میں، آ رہا ہے، یہ وہی پانی ہے جس کو جو اس بادل کے ٹکڑے سے برسایا گیا خاص طور سے تمہارے لیے، کیونکہ میں نے تمہارا نام سنا اور اس میں یہ آواز آئی آسمان میں کہ فلان کے باغیچے کو یہ پانی پہنچا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ آخر تم کرتے کیا ہو اس باغیچے کا؟ تو اس نے اپنا جو کرتا تھا وہ بتا دیا۔ اس نے کہ اس کی جو بھی پیداوار ہوتی ہے
ایک تہائی 1/3 میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، مسکینوں کو، محتاجوں کو، اور یہی باپ سے تعلق ہے، غریبوں کو صدقہ کرتا ہوں 1/3، گویا کہ 3 حصے کر رہا ہے۔ ایک حصہ 1/3 کا یہ مطلب ہے نا 3 حصے، ایک حصہ جو ہے مسکینوں کے لیے وہ مقرر کر کے یہ مسکینوں کا حق ہے، سبحان اللہ، اور ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے خود خرچ کرنے کے لیے، اور ایک حصہ جو بھی اس کی جو ہے آمدنی ہوتی ہے اس کو جو ہے کیونکہ باغیچے کا بھی خرچہ ہوتا ہے تو اس خرچ پر جو ہے وہ لوٹا دیتا ہے اس کو۔ تو یہ اس نے اپنی بات بیان فرمائی۔ حدیث کی تشریح میں پہلی بات، اس حدیث کو اس باب کے تحت کیوں لایا گیا؟ یہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے۔ انسان کا دل نرم ہو تو وہ غریبوں کا خیال کرتا ہے، مسکینوں کا خیال کرتا ہے، اسی لیے باب کتاب الزہد والرقائق میں لایا گیا۔ ایک جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، آخرت میں اللہ کے یہاں اجر کمانے کی تڑپ جستجو ہوتی ہے، تو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، لالچی نہیں ہوتا ہے، پھر دنیا میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس خرچ کا اس کو کل قیامت کے دن بدلہ ملے گا۔ اور یہ زہد ہے کہ انسان دنیا سے بے رغبت ہو، دنیا کی لالچ اپنے دل سے، دنیا کی طمع خواہشات ہٹائے، آخرت کے لیے محنت کرے۔ اسی لیے اس حدیث کو اس باب کے تحت لایا گیا۔ دوسری بات، یہ واقعہ سچا واقعہ ہے۔ کیوں؟ حدیث صحیح مسلم کی ہے، ہم صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ کوئی بھی واقعہ اگر آپ کے پاس آتا ہے، پڑھتے ہیں آپ، اس کی سند ہونی چاہیے کہ بھئی یہ واقعہ ایک واقعہ ہے نا یہاں پر، اس واقعے کو آپ نے کس سے سنا، کہاں سے سنا، اس کا سورس کیا ہے، کس نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں ابھی کہ بھئی یہ جو ابھی واقعہ ہم نے یہاں مسجد عزیہ میں بیٹھ کر سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ واقعے کا سورس کیا ہے، کہاں سے واقعہ پتہ چلا ہمیں؟ یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ کی زبان مبارک سے، صحیح ہے، ان سے سنا ابو ہریرہ نے، ان سے سنا فلان نے، فلان نے، فلان نے، پوری سند موجود ہے، سند صحیح ہے، واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ایتھنٹک پروف 100% بات صحیح ہے، تو ہم قبول کرتے ہیں اس واقعے، ہم مانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہوا کیونکہ سند صحیح ہے۔ جب سند ہی نہ ہو کسی واقعے کی تو کیسے اس کو قبول کیا جائے گا؟ ایک آدمی بول دے کہ ایسے سے ہوا تھا، ایک آدمی نے یہ کیا تھا، ایک آدمی نے وہ کہتا ہے کہاں سے سنے آپ؟ ٹھیک ہے، فلان 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 فلان، ہاں جائیے، آخر کیا ہے اس کا؟ ہم نے اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ، جس کا ایک حق یہ ہے کہ تصدیقہ فیما اخبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خبریں حدیثوں میں دیتے ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے بارے میں ہم نے حدیثیں پڑھی، یاجوج ماجوج کے بارے میں ہم نے حدیثیں پڑھی، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں ہم نے حدیثیں پڑھی، قیامت کی نشانیوں کے متعلق ہم نے حدیثیں پڑھی، سب صحیح ہیں، اشراط الساعہ وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائیں گے وحی کے بعد فرمائیں گے، وحی آئے گی ان کو بتائے گی، وہ فرمائیں گے، اور صحیح سند سے ہم تک وہ بات پہنچتی ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے، اس پر ایمان لائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے۔ دوسری بات، اس حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی شرح آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ پہلی بات، بادل سے آواز سنی، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بادل سے کوئی آواز نہیں سن سکتا ہے۔ آج جائیے باہر دیکھیے، آج کوئی کہے کہ میں جا رہا تھا اچانک آسمان سے میں نے ایک آواز سنی، تو ہم بولیں گے بھائی پہلے ہی کورونا میں پریشان ہے لوگ، اب تم یہ نیا مسئلہ کہاں سے لے کر آ گئے؟ آج کوئی بولے تو کہ یقین کریں گے ہم نہیں، ہم کیوں مانتے ہیں کہ واقعی اس آدمی نے بادل سے آواز سنی فرشتے کی؟ کیونکہ یہ بات ہم کو کس نے بتائی؟ ابو بلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، لہٰذا ہم کہتے ہیں واقعی آواز سنی اس آدمی۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اس کے بعد ایک بات معلوم ہونا چاہیے، بادل سے آواز سنی، ٹھیک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے کہ رعد فرشتہ ہے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ رعد یعنی گرج، گرج بولتے کیا بولتے اردو میں؟ گرج، جس سے بجلیاں بھی چمکتی ہیں، پھر بارش بھی ہوتی ہے، تو وہ جو آواز آتی ہے گرج، جس کا ذکر قرآن میں موجود، یسبح الرعد بحمدی، کہ یہ گرج رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رعد جو ہے فرشتے کا نام ہے، رعد جو ہے ملک من الملائکہ، یہ جو گرج ہے نا جس کی آواز سنتے ہیں لوگ پریشان بھی ڈرتے ہیں، کیسی آواز آئی اتنی، پھر بجلی بھی آپ دیکھتے ہیں، بارش بھی ہوتی ہے، تو وہ رعد جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے وہ ایک فرشتہ ہے، فرشتوں میں سے ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا البرق صوتہ والرعد البرق صوتہ والرعد صوتہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ رعد یہ گرجنا جو ہے یہ ایک فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، اور بجلی جو ہے اس کا کوڑا ہے. اس فرشتے کا کوڑا کیا ہے؟ بجلی ہے. اس فرشتے کا کوڑا جو ہے بجلی ہے، اور وہ جو آواز آتی ہے وہ آواز ہے اس فرشتے کی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے ثابت ہوئی بات. اس کے بعد یہاں اس حدیث میں جو بات بیان کی گئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ دنیا میں جو بارش ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہوتی کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہوائیں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں. ہوائیں بدلیوں کو، بادلوں کو، بدلیوں کو جمع کرتی ہیں، اکٹھا کرتی ہیں. یہ قرآن کی آیت میں ہوائیں چلتی ہیں تو بادل چلنے لگتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بادل جاتے ہیں، بادل، بدلیاں، ٹکڑے بادل کے. تو اللہ کے حکم سے یہ کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوتے ہیں ٹکڑے بادل کے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ قرآن کی آیت ہے. آپ دیکھتے ہو کہ اللہ کے حکم سے ان بدلیوں کے بیچ میں سے بارش ہوتی ہے. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو بادل جو برستے ہیں، کہتے ہیں نا جو بادل برستے نہیں، گرجتے نہیں، وہ جملے ہیں نا اردو کے جملے ہیں، لیکن بادل برساتے ہیں نا، یہ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے یہ بادل برستے ہیں. جہاں اللہ کا حکم ہوگا فرشتے ان بادلوں کو لے کے جائیں گے. صحیح ہے یہ؟ جی ہاں بالکل. جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں وہ بادل جائیں گے. کتنی مرتبہ ہم نے دیکھا عزیزیہ میں بارش ہوئی ہے، کلور پاتر شہر میں بارش نہیں ہوئی ہے. ساؤتھ جدہ میں بارش ہوئی ہے، نارتھ جدہ میں بارش نہیں ہوئی ہے. بھائی فون پر بعد میں کیا ہوا؟ ارے یہاں تو بہت بارش ہوئی ہے. خود میرے بھائی ریاض نے بتایا تھا حیات سامر میں بھائی بہت بارش ہو رہی ہے. ہم عزیزیہ میں یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی حیات سامر میں بارش ہوئی، عزیزیہ میں نہیں ہوئی. تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے بادلوں سے بارش برسانے کا. تو اس اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو واقعہ ہے اس میں حکم دیا تھا کہ وہ بادل جائے اور جا کر ایک جگہ جو ہے بارش برسائے، اور وہاں بارش ہوئی. اور اس کے بعد ایک بات جو یہاں پر بیان کی گئی ہے وہ حدیقے کے بارے میں. حدیث میں لفظ آیا کہ آسمان میں اس نے جو آواز سنی، اس کی حدیقت فلان، فلاں آدمی کے حدیقے کو سیراب کرو. یہ حکم ہوا تو بارش ہوئی، پانی اوپر سے گڑھے میں گرا، پھر نالے سے نکل کر اسی بغیچے پر گیا. حدیقہ کا کیا معنی ہے؟ حدیقہ کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے مزرعہ، جس کو بستان کہتے ہیں، بغیچہ، جہاں پھل بھی ہوتے ہیں اور بھی کھانے پینے کی اشیاء جہاں اگائی جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں بغیچہ. حدیقہ کا معنی موجودہ دور میں، اب آپ دیکھیے حدیقہ تہامہ یہاں پیچھے ہے، حدیقۃ الحیوانات بولتے ہیں. حدیقہ موجودہ دور میں جو میننگ استعمال کیا جا رہا ہے وہ پارک کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، جو اصلی معنی اس کا نہیں ہے. حدیقہ کا موجودہ دور میں جو استعمال ہوتا ہے، بھئی چلیے حدیقے میں جا کے بیٹھیں گے، تو حدیقے کا معنی آج منزہ یا منتزہ، پارک جہاں جھولے، بچوں کے کھیل کود کی کچھ گرین چیزیں، اس کو بولتے ہیں. لیکن اصل میں حدیقہ اس کو نہیں بولتے. جو حدیث میں لفظ ہے نا فلاں کے حدیقے کو برساؤ یا فلاں کے حدیقے کو سیراب کرو، تو حدیقے سے مراد وہ چار دیواری ہوتی ہے جہاں جو ہے مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں، اس میں پھل ہوتے ہیں، اس میں کھانے پینے کے چوزے ہوتے ہیں. اس کو پتہ نہیں فارم بولتے ہیں شاید انگریزی میں. تو وہ مراد ہے یہاں پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا ہے. مزرعہ جس کو موجودہ دور میں عربی زبان میں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک معنی یہ ہے. اس کے بعد آگے جو آیا معاملہ، بہت اہم مسئلہ، کہ یہ آدمی، اس کا نام نہیں معلوم، یہ آدمی نے جب آواز سنی اور وہ گیا، پانی برستا ہوا اس نے دیکھا، پانی کو بہتے ہوئے اس نے دیکھا، اس کو فالو کیا پانی کو، کیونکہ وہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ پانی کس کے حدیقے میں جا رہا ہے. تو جب گیا وہاں پر جا کر اس نے کیا پوچھا؟ پہلا سوال، اے عبداللہ، یا عبداللہ مسمک، یا عبداللہ مسمک، اے عبداللہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو عبداللہ آپ کا نام کیا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ اسلوب ہے، یہ اخلاق ہے. کسی کا نام پوچھنا ہو تو آپ کہیں اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے. بندے کیوں؟ کیونکہ سارے بندے ہیں.
اچھا مسلمان ہو یا کافر ہو سب اللہ کے بندے ہیں یا صرف مسلمان اللہ کے بندے ہیں؟ عبداللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے بندے۔ علماء نے لکھا ہے اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی کون ہے، لیکن اتنا معلوم تھا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو آپ کسی کا نام معلوم کرنے کے لیے یا عبداللہ آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جتنے لوگ ہیں دنیا میں مومن یا کافر سب عباد اللہ ہیں۔ بعض عبادت کرتے ہیں اللہ کی، بعض عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن ہیں سب۔ سورہ مریم میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ جتنے انسان ہیں دنیا میں وہ سب کون ہیں؟ اللہ کے۔ آت الرحمن عبدا، عبدا قرآن کا لفظ ہے، بندے ہیں سب۔ وینکٹیش عبداللہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہے لیکن عبادت نہیں کرتا ہے، کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، لیکن ہے اللہ کا بندہ، غیر کا کوئی بندہ نہیں ہے۔ اس لیے اس آدمی نے پوچھا تھا کہ آپ اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے، اور اس نے اپنا نام بتا کر پھر اس نے بھی ان سے پوچھا کہ اللہ کے بندے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اللہ کے بندے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نے واقعہ بتا دیا۔ دیکھیے آیت سورہ مریم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جو سورہ مریم کے ابھی میں نے کہا نا سارے بندے اللہ کے ہیں، زمین میں جتنے ہیں چاہے مشرک ہوں، کافر ہوں، مسلمان ہوں۔ قرآن کی یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا۔ آسمان میں جتنے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کہتا ہے آسمان میں جتنے ہیں، زمین میں جتنے ہیں، سب رحمان کے بندے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بھی آیتیں اس کی دلیل ہیں، بہرحال ایک آیت کافی ہے مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ اس کے بعد جب اس نے وجہ پوچھی جو کہ اہم مسئلہ ہے، باپ سے تعلق اور کتاب الزہد اور رقائق سے تعلق، کہ آپ جو ہے کیا کرتے ہو اس بغیچے کا، تو وہ اللہ کے راستے میں صدقہ بھی کرتا تھا، یہ نہیں کہ سارا مال خود۔ اور آپ دیکھیں قرآن میں بغیچے کے والوں کا ایک واقعہ بھی آیا ہے، باپ خرچ کرتا تھا، مسکینوں کا خیال کرتا تھا، اللہ نے بڑی برکت دی تھی، لیکن بچے جب باپ مر گیا، فوت ہو گیا، بچوں نے اپنے بغیچے سے مسکینوں کا حق ختم کر دیا۔ پلان کیا کہ ابا تو بہت دیتے تھے بھائی، ان کو کیا معلوم تھا، بس سمجھتے نا یہ سب ہم ہی لیں گے، خود کھائیں گے پیئیں گے۔ تو رات میں ان لوگوں نے پلاننگ کی کہ صبح ہوگی تو مسکین آئیں گے، ارے بھائی تمہارے ابا بھی خرچ کرتے تھے، ہم کو دو ہمارا حق۔ تو رات ہی میں انہوں نے سوچا کہ ساری فصل کاٹ دیں تاکہ خود دبوچ لیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور مسکین کو جو ہے کچھ نہ ملے۔ صبح جب رات میں جا کے دیکھتے ہیں تو باغ ان کا کیا ہوا؟ جل گیا۔ جی نیت بری تھی، صدقے کو روکا تھا ان لوگوں نے، تو اللہ نے برباد کر دیا اس بغیچے کو، اس باغ کو۔ ان کا سارا مال تباہ اور برباد ہو گیا، سارے پھل فروٹ سب کچھ ختم۔ یہ انجام ہے صدقے سے روکنے سے۔ اور یہاں اس حدیث میں فضیلت دیکھیے، یہ آدمی 1/3 1/3 بھائی جتنا نکلتا تھا مال، پتہ نہیں کتنا اس بغیچے سے جو ہے پیداوار ہوتی تھی، 1/3 جو ہے اس نے مسکینوں کے لیے مختص کر دیا تھا، خاص کر تاکہ مسکینوں کو دے، اس سے برکت ہوتی ہے مال میں۔ تو بتانے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا تھا، مسکینوں کو دیتا تھا تاکہ اللہ کے یہاں جو ہے اجر ملے۔ تو یہ لالچی آدمی نہیں تھا، لالچی آدمی یہ کام نہیں کرتا ہے، یہ زاہد آدمی تھا، اللہ سے ڈرنے والا آدمی تھا اور نرم دل انسان تھا، اسی لیے اس نے یہ کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے، اور بغیچے باغ کو آپ کو پتہ ہے پانی کی اہمیت، بغیچے کو پانی نہیں ملے گا تو پیداوار کیسے ہوگی؟ خاص طور سے اس کے لیے پانی آیا آسمان سے، سبحان اللہ، اور اس کا نام آسمان میں لیا گیا، سبحان اللہ۔ یہ فضیلت ہے صدقہ خیرات کرنے کی، لہٰذا انسان صدقہ خیرات کرے۔ اور قرآن میں ایک بات بیان کی گئی ہے، بات کو ختم کرتے ہوئے بتاؤں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں جوش میں آ کر پورا صدقہ کرنا، مال کتنا نکلا، مثال کے طور پر کئی ٹن جو ہے پیداوار ہوئی، سب دے دو غریبوں کو، کورونا میں سب پریشان ہیں، بیوی بچے ان کا حق، آپ اللہ توکل علی اللہ، صحیح ہے نا؟ اس نے کیا کیا؟ 1/3 صدقہ اور 1/3 فیملی بھی تو ہے، پھر کاروبار کو آگے بھی بڑھانا ہے، 1/3 یہ سسٹم ہے، سبحان اللہ۔ آپ کوئی بھی کاروبار کریں، یہ بغیچے کا، آپ کے پاس بزنس ہے، آپ کے پاس انکم ہے، آپ اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ جو ہے خرچ کریں اللہ کے راستے میں، غریب مسکین فقراء، اور بزنس کو فروغ دینے کے لیے، کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے بھی
مال کی ضرورت پڑتی ہے اس میں رکھیں. یہ 3 کام کریں جو کہ 3 اہم پوائنٹس. اگر ہم کہیں کہ بزنس کو آگے بڑھانا، ترقی کرنا، کامیاب ہونے کے لیے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی بات ہے. قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تم ایسے، آیت کا ترجمہ خلاصہ کر رہا ہوں میں، ترجمہ نے خلاصہ، تم اپنے ہاتھوں کا ایسے کھلا مت ولا تبسطھا کل البسط فتقعد ملوما مدحورا، کہ پورا خرچ مت کر دو، ہاتھوں کو ایسے کھلے ہاتھ مت رکھ دو. مطلب جو بھی مال یا اللہ نے جو بھی نوازا ہے پورا خرچ کر دو گے تو کل ملامت کرتے بیٹھ جاؤ گے کہ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. اور نہ اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن میں ایسے باندھ لینا، قرآن کی آیت، جس کا مطلب بخیل کنجوس مت بننا کہ کچھ بھی خرچ نہ کرو. نہیں، خرچ کرو بھی اور بچا کے بھی رکھو اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے. یہ اصول ہے کامیابی کے. لہٰذا ہم جو اللہ کے فضل و کرم سے کماتے ہیں، آمدنی ہے، انکم ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، مسکینوں پر خرچ ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی چیز ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوگا، بڑا اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں ملے گا، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہے. اور بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ایک حدیث یاد آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، مال کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ بڑھاتا ہے، اس میں ترقی، اس میں برکت ہوتی ہے. لہٰذا مسکینوں کا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور سے ابھی جو عالم ہے، حالات ہے آپ کے سامنے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے ملک میں یا ہمارے ممالک میں یہاں نوکریاں وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے، تو غریبوں کو، مسکینوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. خرچ کرنا چاہیے، پتہ کرنا چاہیے کہ کون محتاج ہے، کون ضرورت مند ہے. آپ ان کی ضرورت کو پوری کریں گے، اللہ عز و جل آپ کے مال میں بہت برکت دے گا. اب بتائیے اس کے مال میں برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آسمان سے پانی آیا اور پانی سے پیداوار زیادہ ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تو بڑھا دیا اس کو، برکت دے دیا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ کیونکہ پتہ چلا نا آخری حدیث میں کہ 1/3 اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتا تھا. یہ وجہ ہے. سبحان اللہ، اللہ راضی ہوا اس کے عمل سے، اور اللہ نے اس کے عمل کو یا اس کے کاروبار کو آگے بڑھانے کا انتظام آسمان سے کر دیا. سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے. یہاں اس حدیث سے واقعہ کھلا سمجھ میں آ گیا. اگر ہم اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پیچھے سے کیسے پیسوں میں برکت آئے گی، غیب سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کرے گا، کیسے تھوڑے کو زیادہ کر دے گا اللہ عز و جل، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہمیں یقین ہو اور اللہ کے وعدے پر ایمان ہو اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں، مسکینوں اور فقراء، غریبوں کا خیال کریں. اللہ عز و جل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کو یاد رکھنے، اس حدیث پر عمل کرنے اور مسکینوں غریبوں کو یاد رکھنے اور ان کا حق ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.